گاڑی سے پردہ۔ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون مردوں کی نگاہیں کے عنوان سے لکھا۔ اس مضمون میں مردوں کے نگاہ نیچی رکھنے کے حکم کی اہمیت بتائی گئی تھی۔ یہ مضمون ایک صاحب نے پڑھا اور اس سے مکمل اتفاق کیا۔ پھر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات اپنے حوالے سے یہ بتائی کہ وہ زندگی میں ایک عرصے تک چمکتی دمکتی نئے ماڈل کی گاڑیوں سے نگاہوں کا ایسا ہی پردہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بینکوں سے قسطوں پر ملنے والے قرضوں کی وجہ سے سڑکوں پر ہر جگہ نت نئے ماڈل کی گاڑیاں نظر آتی تھیں۔ انہیں اپنی فیملی کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی، مگر اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ نئے ماڈل کی گاڑی خرید سکیں۔ مگر جب کبھی وہ سڑکوں پر ہر طرف چلتی نئے ماڈل کی گاڑیوں کو دیکھتے تو دل میں انہی کی خواہش پیدا ہوتی۔ اس مسئلے کا ایک حل انہوں نے یہ نکالا کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً نئی گاڑیوں سے نگاہوں کا پردہ شروع کر دیا۔ جہاں کہیں کوئی نئی گاڑی نظر آتی وہ بالجبر اپنی نگاہیں ان کی طرف سے پھیر دیتے۔ پہلے وہ ان گاڑیوں کو غور سے دیکھتے تھے تو دل میں خواہش بڑھتی تھی، مگر اس عمل سے یہ خواہش کم ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن آخرت کے لیے جیتا ہے۔ اگر وہ اپنی ساری تگ و دو کا مقصد دنیا اور اس کی رنگینیوں کو بنا لے تو وہ آخرت کی فلاح کے لیے سرمایہ کاری نہیں کر سکے گا۔ اس راہ میں اکثر لوگ گناہ اور حرام کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ یہ نہ بھی کریں تب بھی خواہشیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پوری کرنے کے بعد ایک نئی خواہش سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ اس کا تمام پیسہ اور وقت دنیا کی چیزوں کی خواہش اور پھر ان کے حصول کی جدوجہد میں گزر جائے گا۔ ایسے میں خواہشات کا راستہ روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ مومن نگاہوں کا پردہ شروع کر دے، چاہے وہ گاڑی سے ہو یا بنگلے سے۔ یہی رویہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں حاصل کرنے کا درست طریقہ ہے۔ زہریلا نشہ۔ کہتے ہیں کہ اخبار کے مطالعے کی عادت ایک نشے کی طرح ہوتی ہے۔ جسے یہ لت ایک دفعہ لگ جائے وہ مرتے دم تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا۔ بعض لوگ تو اس عادت کے ایسے اسیر ہو جاتے ہیں کہ بستر چھوڑنے سے قبل حوائج ضروریہ سے فارغ ہوئے بغیر ناشتہ کرنے سے پہلے ہی اخبار کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں بھی اخبارات اتنے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اخبارات کا بنیادی کام معلومات فراہم کرنا ہے اور لوگوں کو دنیا بھر کے حوادث اور واقعات سے باخبر رکھنا ہوتا ہے۔ تاہم صحافت کا اصول ہے کہ خبر یہ نہیں کہ کتے نے آدمی کو کاٹ لیا ہے، بلکہ خبر یہ ہے کہ آدمی نے کتے کو کاٹ لیا ہے۔ یعنی زندگی کے عام معاملات کے برعکس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی زیادہ اہم ہوتا ہے اور اسی سے وہ قارئین کو مطلع کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان عام طور پر معمول کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کی توجہ صرف وہی چیزیں حاصل کر پاتی ہیں جن میں کوئی غیر معمولی بات ہو، جن کے ذریعے سے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ سنسنی پھیلے۔ ہمارے ہاں اخبارات مکمل طور پر کمرشل مقاصد کے تحت چلتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بک جانا ان کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اس لیے اخبار والے زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز انداز میں اخبار اور واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ جرائم، حادثات، سکینڈلز اور اسی نوع کی دیگر منفی چیزیں چونکہ اپنے اندر اسی پس منظر کی نیوز ویلیو رکھتی ہیں، اس لیے اخبارات والے انہیں نمایاں کر کے شائع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو حد سے زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ اخبارات بھی سب سے بڑھ کر سیاسی نوعیت کی خبروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاست چونکہ خود منفی نوعیت کی چیز ہے، اس لیے اس کے حوالے سے بھی زیادہ تر خبریں منفی انداز میں سامنے آتی ہیں۔
اخبارات کے کالم نگار حضرات انہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور انہی پر اپنے مضامین کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ کالم نگار حضرات زیادہ تر صحافیانہ پس منظر ہی رکھتے ہیں، اس لیے جب یہ کالم لکھتے ہیں تو غیر محسوس طریقے پر یہ ٹھیک وہی منفی رپورٹنگ شروع کر دیتے ہیں جو اخبارات کا طریقہ ہوتا ہے۔ ان کی دلچسپی کا موضوع سیاست کا وہ میدان ہوتا ہے جہاں سے اچھی خبریں نہیں آتی، یا پھر معاشرے کے وہ منفی واقعات جو تعداد کے اعتبار سے کم اور نیوز ویلیو کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ چن چن کر معاشرے کے تاریک اور منفی پہلوؤں کو اٹھاتے ہیں اور حال اور مستقبل کا ایسا بھیانک نقشہ کھینچتے ہیں کہ پڑھنے والا بے پناہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا میں صرف تاریکی اور اندھیرا نظر آتا ہے، اس کی ہر امید ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قاری ایک منفی انسان بن جاتا ہے اور عملی زندگی میں جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو منفی سوچ ہی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج اخبار کا مطالعہ ایک زہریلا نشہ بن گیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ تجربے کے طور پر ایک قاری اخبار پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کر لے کہ جن منفی چیزوں کا اس نے اخبار میں ذکر پڑھا ہے ان سے وہ خود کتنا متاثر ہوا ہے۔ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد وہ جان لے گا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ جان لے گا کہ وہ بیوی بچوں اور گھر والوں کے درمیان باسلامت بیٹھا ہے، اس کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں سلامت ہیں۔ پھر یہ تنہا اس کا ہی معاملہ نہیں بلکہ ارد گرد پھیلے ہوئے تمام لوگوں کا معاملہ ہے، یعنی ان کی غالب ترین اکثریت روزگار، تعلیم اور صحت کی حامل ہے۔ یہ سوچ اور یہ رویہ اسے رب کی شکر گزاری پر ابھارے گا۔ شکر گزاری کی یہ سوچ اسے آمادہ کرے گی کہ وہ اپنے دائرے میں بندگان خدا کے لیے مفید بنے، ان کے کام آئے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا ہی کر دے۔ وہ کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسرے کے لیے خود مسئلے پیدا نہ کرے۔ اس کے ساتھ اگر وہ صبح سویرے قرآن پاک کا مطالعہ کر لے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اصل خبر اخبار میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ قیامت کے دن رب کے حضور پیشی اور حساب کتاب کی خبر ہے۔ یہ خبر اسے دن بھر کے معمولات میں محتاط بنا دے گی۔ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہوگا جو خالق یا مخلوق کے حقوق تلف کرنے والا ہو۔ آج کے اخبارات کا غیر شعوری مطالعہ زہریلا نشہ بن گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر اور فجر کی نماز میں اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اخبار کا مطالعہ کریں۔ ہمیں شکایت ہے۔ موجودہ دور میں بڑے پیمانے پر اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے مارکیٹنگ ایک بنیادی شرط بن چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے کمپنیاں ایک بہت بڑا بجٹ مختص کرتی ہیں۔ اس بجٹ کا بیشتر حصہ میڈیا وغیرہ پر اشتہارات کی مد میں خرچ ہوتا ہے۔ تاہم کچھ کمپنیاں مارکیٹنگ کا ایک براہ راست طریقہ بھی اختیار کرتی ہیں۔ اس طریقے میں کمپنیاں اپنی مصنوعات براہ راست صارف کو مفت میں فراہم کرتی ہیں۔ صارف ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اگر انہیں چیز پسند آ جائے تو وہ مستقل خریدار بن جاتے ہیں۔ مارکیٹنگ کے اس طریقہ کار سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا واسطہ پڑا ہوگا۔ بارہا ہمیں کسی شاپنگ سینٹر سے باہر نکلتے ہوئے کمپنی کے نمائندے ملے ہوں گے جو اپنی مصنوعات مفت تقسیم کرتے ہیں۔ لوگوں کو اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہو رہا تو وہ مفت ملنے والی ایسی چیزوں کو خوشی خوشی لیتے ہیں۔ مارکیٹنگ کے اس طریقے کی کامیابی کی وجہ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ مفت میں ملنے والی چیزیں بڑی خوشی سے لے لیتا ہے۔ یہ نفسیات اس حقیقت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کو مفت میں چیزیں نہیں دیتا۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور قیمت کے بغیر چیز نہیں ملا کرتی۔ چیز جتنی ضروری اور اہم ہوتی ہے اس کی قیمت اسی حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تاہم اس دنیا میں اس حوالے سے
ایک انتہائی حیرتناک استثناء پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں وہ سب کی سب بالکل مفت اور بکثرت دستیاب ہیں۔ مثلاً دنیا کی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے، وہ ہر شخص کو مفت میں ملی ہے۔ پھر زندگی کو برقرار رکھنے اور اسے پرلطف بنانے کے سارے سامان مفت میں دستیاب ہیں۔ مثلاً ہوا، پانی، دھرتی، موسم، دن، رات، اور پھر وجود انسانی کے اعضاء و قوا اور جوڑ و بند وغیرہ۔ یہ ان لاتعداد نعمتوں میں سے صرف چند کے نام ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن ہے، نہ اسے گزارنا آسان ہے۔ اس ایک سادہ ترین مثال سے یوں سمجھیں، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے جوڑوں کا درد عام بات ہے۔ یہ درد بہت اذیتناک ہوتا ہے اور کئی پہلوؤں سے آدمی کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ تاہم آج کل گھٹنے بدلنے کی ٹیکنیک عام ہو گئی ہے۔ تقریباً 10-12 لاکھ روپے میں ایک تکلیف دہ عمل کے بعد گھٹنے بدلے جا سکتے ہیں۔ گو پھر بھی یہ اصل گھٹنوں کا بدل نہیں ہوتے، لیکن بمشکل تمام انسان ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسری طرف تمام انسان یہ گھٹنے مفت میں لے کر گھومتے ہیں۔ اس پر قیاس کیا جائے تو ہمارے تمام اعضاء و جوارح، جوڑ و بند اور قوت و صلاحیت کی مالیت اربوں تک جا پہنچتی ہے۔ یہ سب ہمیں مفت میں ملا ہے، مگر کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ خارج کی نعمتوں کا ہے۔ ہوا ہو یا پانی، سورج کی کرن ہو یا دھرتی کی مٹی، یہ انمول چیزیں مفت میں اور انتہائی کثرت سے بآسانی دستیاب ہیں، مگر کمال ہے کہ ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے دل میں کبھی اس ہستی کی سچی یاد نہیں جاگتی جو یہ سب ہمیں دیتا چلا جاتا ہے۔ آنکھیں اس کے اعتراف نعمت میں نم نہیں ہوتی، احساس کی دنیا اس کی محبت سے سرشار نہیں ہوتی، جذبات کی دنیا میں احسان مندی کی لہر ہلچل نہیں مچاتی۔ ہمیں بس اس سے شکایت رہتی ہے، دوسروں کو گاڑی کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، دوسرے کا بنگلہ کیوں ہے، میرا کیوں نہیں، دوسرے کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، میری کیوں نہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ گاڑی ہوتی مگر ٹانگیں نہ ہوتی، بنگلے ہوتے مگر ہاتھ نہ ہوتے، خوبصورت بیوی ہوتی مگر آنکھیں نہ ہوتیں تو کیا ہوتا۔ اس سب کے باوجود ہمیں شکایت ہے، مالک ہمیں پھر بھی آپ سے شکایت ہے۔ نقطۂ نظر۔ کہتے ہیں کہ ایک تصویر 1000 الفاظ بول سکتی ہے، لیکن یہ تصویر کی نہیں، انسانی آنکھ کی خوبی کا بیان ہے، جو خارجی دنیا کو سمجھنے اور جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ تاہم آنکھوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں کئی محدودیتیں بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً انسانی آنکھ اپنے سامنے موجود منظر کا مکمل طور پر احاطہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن انسانی ذہن گہرے طور پر اور جزیات میں جا کر صرف عین نظر کے سامنے والی چیز جس پر انسان کا فوکس ہوتا ہے اسی کو سمجھتا ہے، باقی چیزیں نظر آنے کے باوجود انسان دیکھ نہیں پاتا۔ اس بات کو ٹی وی سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی نیوز چینل پر چلتی ہوئی خبروں کی پٹی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ کرتے وقت آپ کی نظر میں ٹی وی اسکرین بلکہ ارد گرد کی دیوار یا الماری بھی ہوگی، مگر خبروں کی پٹی کو پڑھتے وقت آپ کو یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہے کہ اس وقت اسکرین پر کیا مناظر بدل رہے تھے۔ ان مناظر کو دیکھنے کے لیے آپ کو نظروں کا فوکس ان کی طرف کرنا ہوگا۔ غرض آپ دنیا کے کسی بھی منظر پر نظر ڈالیں، آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا، لیکن ذہن قبول صرف اسی کو کرتا ہے جسے نظریں گاڑھ کر پوری توجہ سے دیکھا جائے۔ یہیں سے ہماری زبانوں میں نقطۂ نظر یا پوائنٹ آف ویو کے الفاظ داخل ہوئے ہیں، یعنی وہ فکر جو ہماری نگاہ کا مرکز ہو۔ انسان اس دنیا میں جس آزمائش میں ہے اس میں سب سے بنیادی چیز صحیح نقطۂ نظر کو دریافت کرنا ہے۔ اس امتحان میں عمل کی حیثیت ثانوی ہے۔ اگر نقطۂ نظر غلط ہے تو زیادہ عمل بھی کچھ نہیں، اور اگر نقطۂ نظر درست ہے تو تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہے۔
تاہم صحیح نقطۂ نظر کو دریافت کرنے کی اس آزمائش میں اصل مصیبت یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں شعور کی عمر میں پہنچنے کے بعد نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ایک بے سمجھ بچے کے طور پر جنم لیتا ہے، اور بڑا ہونے سے قبل اس کے والدین اور قریبی ماحول اس کا ایک نقطۂ نظر بنا چکے ہوتے ہیں۔ وہ کسی خاص عقیدے یا نظریے کو اس کی نگاہوں کا مرکزی خیال بنا چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا شروع میں کوئی خاص نظریہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ دینی ذوق کی بنا پر وہ کسی گروہ، جماعت یا فرقے میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہاں یک طرفہ باتیں سنا کر کوئی خاص نقطۂ نظر اس کے ذہن کا مرکزی خیال بنا دیا جاتا ہے۔ اب یوں نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی دوسرا نقطۂ نظر پایا نہیں جاتا، سب موجود ہوتے ہیں اور انسان کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، مگر ٹی وی کی پٹی کی طرح چونکہ اس کا ذہن ایک خاص چیز ہی میں دلچسپی رکھتا ہے، اس لیے وہ خبریں ہی پڑھتا ہے اور باقی چیزیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ کوئی دوسرا توجہ دلائے تو وہ اسے غلط اور گمراہ کہتا ہے۔ کبھی وہ دوسری حقیقت کو درست سمجھنا بھی شروع کر دے تو اس کا ابتدائی ماحول بڑی زبردست مزاحمت کرتا ہے۔ وہ طرح طرح کے نقطے اٹھا کر اس کے تعصب کو بھڑکاتا ہے، اور یوں انسان سچائی کو سامنے پا کر بھی اسے دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس محرومی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اس حقیقت کو جان لینا ہے کہ انسان اس دنیا میں حالت امتحان میں ہے۔ اس امتحان میں ناکامی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ امتحان عمل سے پہلے صحیح نقطۂ نظر دریافت کرنے کا امتحان ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان نظریں اپنے موجودہ نقطۂ نظر سے ہٹائے، دوسرے حقائق غور سے دیکھے اور انہیں سمجھے، پھر تقابل کر کے دیکھے کہ سچائی کہاں ہے۔ جو انسان یہ نہیں کرے گا وہ گمراہی کا شدید خطرہ مول لے رہا ہے۔ وہ تعصب کا شکار ہو جائے گا، وہ ساری زندگی کنفیوز ہو کر اس عزم سے محروم رہے گا جو عمل پر ابھارتا ہے، یا پھر پہلے خود گمراہ ہوگا اور پھر دوسرے کی گمراہی کا وبال لادے روز قیامت ایک مجرم کے طور پر پیش ہوگا۔ سوچ اور عمل۔ 2/3 شب گزر چکی تھی اور میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بیچ میں میں پانی پینے کے لیے اٹھا۔ والدہ کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ دیکھ لوں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اندر جھانکا تو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ میں انہیں چادر اڑانے لگا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آج گولی کھانا بھول گئی ہوں، اس لیے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ میں ان کی ٹانگیں دبانے وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اطمینان سے سو گئیں تو میں اٹھنے لگا، اور اسی عمل میں میرا چشمہ میرے گھٹنے تلے آ کر ٹوٹ گیا، جو میں نے اتار کر نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے لمحہ بھر رکے تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی۔ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اعلیٰ ترین درجے کی نفلی عبادت میں مشغول تھا، ایک طرف نماز تہجد اور اس کے ساتھ ماں کی خدمت، وہ بھی ان کی تکلیف کے لمحات میں، لیکن آپ کو اس کا کچھ اچھا بدلہ نہیں ملا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ ہاں، لمحے بھر کو یہ خیال آیا تھا، مگر پھر مجھے محسوس ہوا کہ نئے چشمے کا یوں ٹوٹ جانا کوئی نقصان نہیں بلکہ نقد انعام ہے۔ یہ میری عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے۔ بظاہر میرا نظر کا چشمہ ٹوٹا ہے، مگر اس کے بدلے میں مجھے وہ نظر عطا کر دی گئی جو شب کی سیاہی میں مجھے جنت کا روشن نظارہ کرا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگلے ہفتے مجھے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مجھے کوئی خاص نقصان نہ پہنچا۔ میں اس لمحے اگر منفی انداز فکر کا شکار ہو جاتا تو خدا سے بدظن ہو کر اپنی محنت ضائع کر بیٹھتا اور دنیا و آخرت کی نہ جانے کتنی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھے۔
دروازے کے قریب پہنچ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ بھکاری کا حق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان لوگوں کی تفصیل بیان کی ہے جن پر مال خرچ کیا جانا چاہیے۔ ان میں رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، ناگہانی مصیبت میں مبتلا لوگوں کے علاوہ خود اپنی ضرورت کے لیے سوال کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے خود سوال کر دے تو اس کے بعد اگر انسان کچھ دینے کی حیثیت میں ہو تو اسے بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عمومی اطمینان کے بعد مدد کر دینی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے اطمینان نہ ہو تو سلیقے اور نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ سائلوں کو دینے کا یہ حکم اس رب کا ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی ہے، نہ انہیں کوئی مجبوری اور عذر لاحق ہوتا ہے۔ کوئی نفع و ضرر اور کوئی خیر و شر رب العالمین کے اذن کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اس درجے کی قدرت، اختیار اور قوت رکھنے والی ہستی جب مانگنے کو خود ایک استحقاق قرار دے دے تو گویا وہ انسانوں کو ایک دوسرا پیغام بھی دے رہا ہے۔ وہ یہ کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو یاد رکھو کہ تمہارا صرف مانگ لینا تمہیں میرے کرم کا مستحق بنا دے گا۔ تم چاہے نیک نہ ہو، متقی نہ ہو، ایماندار نہ ہو، لیکن اگر میرے پاس آ کر مجھ سے تڑپ کر رجوع کرو گے تو میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا اور تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ خدا سے مانگنے کے لیے کسی کو نیکوکار ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ماضی کی وفاداری کا کوئی ریکارڈ ساتھ لانا ضروری ہے۔ صرف اپنا اضطرار، صرف یہ یقین کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اور صرف یہ عزم کہ بندہ آئندہ رب کا شکر گزار رہے گا، اسے مستحق بنانے کے لیے کافی ہے۔ انسان اور حیوان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک حیوانی قالب میں پیدا کیا ہے۔ آنکھ، ناک، کان اور دیگر اندرونی اور بیرونی اعضاء میں انسان جانوروں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہی حال جبلتوں کا ہے۔ بھوک، پیاس، تحفظ اور تولید کی خواہش جس طرح کسی جانور کو متحرک کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی آمادہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ جانور اگر 1,00,000 برس پہلے جنگل میں رہتے تھے تو آج بھی وہ جنگل میں ہیں، مگر انسان ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پر آ گیا ہے جہاں وہ بڑے بڑے شہر آباد کر چکا ہے۔ انسان کی اس ترقی کا سبب اپنے تجربات اور مشاہدات سے سیکھنے کی صلاحیت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی میں مسلسل آگے بڑھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے، مگر وہ اس غلطی سے سیکھتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے۔ وہ زندگی کی دوڑ میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے، مگر آگے بڑھنے کا جذبہ اسے سنبھالتا ہے اور دوبارہ آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ سیکھنے اور آگے بڑھنے کی یہ صلاحیت جانور میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ ان صلاحیتوں کا استعمال صرف بنیادی جبلی تقاضوں ہی کی حد تک کرتا ہے، جبکہ انسان میں یہ صلاحیت ان تقاضوں سے آگے بڑھ کر اپنی ذات کی اصلاح، اپنی شخصیت کے ارتقاء، اپنے اخلاق کی درستی اور اپنے معمولات میں بہتری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مگر بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں کو صرف جانور ہی کی سطح پر استعمال کرتے ہیں۔
یہ کھاتے پیتے، شادی کرتے اور اولاد پیدا کرتے ہیں، اپنی بقا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مگر یہ در حقیقت ان کے حیوانی قالب کے بقا اور ارتقاء کی جدوجہد ہوتی ہے۔ یہ حیوانی قالب تو موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کے وجود کا اصل حصہ اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ یہ شخصیت ہے جو معاشرے کے خیر و شر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ شخصیت ہے جو انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ یہ شخصیت ہے جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے۔ یہی شخصیت ہے جسے کل روز قیامت خدا کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں اسے ایک نیا قالب دیا جائے گا۔ پھر اس شخصیت کے خیر و شر اور اچھائی برائی کی بنیاد پر اس کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انسان اور جانور کا بنیادی فرق یہی ہے کہ جانور کی زندگی بس حیوانی قالب کی زندگی ہے، جبکہ انسان کی زندگی شخصیت کی زندگی ہے۔ یہ شخصیت اگر موسیٰ علیہ السلام کی ہو تو بنی اسرائیل کی شکل میں ایک پوری قوم کی نجات اور اصلاح کا سبب بنتی ہے، اور اگر فرعون کی ہو تو اپنی اور اپنی قوم کی تباہی کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہ شخصیت اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو اربوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر ہٹلر کی ہو تو کروڑوں انسانوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس شخصیت میں بہتری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کو صرف حیوانی تقاضوں تک محدود نہ رکھے۔ وہ کھائے پیے اور سوئے، مگر غور و فکر کو بھی اپنی زندگی میں کرنے کا ایک کام سمجھے۔ وہ کھیل کود، تفریح کو ضرور اختیار کرے، مگر علم اور مطالعے سے بھی بے رخی نہ برتے۔ وہ نکاح کے ذریعے سے خاندان اور اولاد کی خوشیوں سے ہمکنار ہو، مگر ساتھ ہی معاشرے کے خیر و شر سے بے نیازی اختیار نہ کرے۔ ایک انسان کے لیے یہ کوئی قابل شرم بات نہیں کہ وہ حیوانی قالب کی ترقی کے لیے جدوجہد کرے۔ انسان کے لیے قابل شرم بات یہ ہے کہ وہ اپنے سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کو صرف اسی کام کے لیے مخصوص کر دے، کیونکہ ایسے انسان کی شخصیت میں کوئی ارتقاء نہیں ہوتا، اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ ایسے لوگ اپنے انسانی شرف کی توہین کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جوش اور استقامت۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں صفات ایک ہی حقیقت یعنی رحمت باری تعالیٰ کا بیان ہیں، جنہیں مبالغے کے پیش نظر ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اس پہلو سے ٹھیک ہے کہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا بیان ہیں، مگر ان میں ایک باریک مگر اہم فرق پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ رحمان میں رحمت کے جوش اور پھیلاؤ کا عنصر غالب ہے، جبکہ رحیم میں رحمت کے دوام و استمرار اور روانی کا عنصر نمایاں ہے۔ یوں یہ دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا بہترین بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ اس نے جوش میں آ کر یہ دنیا بنا ڈالی یا کوئی مخلوق پیدا کر دی اور اسے بس ایک دفعہ اس کی بنیادی ضروریات فراہم کر دیں، جیسا کہ عام انسانوں کا معاملہ ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کسی کام میں توجہ دلانے پر شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ان کا جوش ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے اور دوسری چیزیں ان کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں دوام و تسلسل پایا جاتا ہے۔ وہ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اور آخر تک اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی رحمت صرف ایک دفعہ نہیں برستی، بلکہ ہر موسم میں بندے کے وجود پر ابر کرم بن کر اسے سرشار رکھتی ہے۔ وہ یہ نہ کریں تو مخلوقات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ نیکی کے لیے صرف ایک دفعہ کا جوش کافی نہیں، بلکہ ہمیشہ کا دوام اور تسلسل چاہیے۔
نصرت دین کا معاملہ ہو یا غربا کی مدد کا۔ بے شک انسانی جوش ہی اسے اٹھنے پر آمادہ کرتا ہے، مگر اس جوش کے ساتھ استقامت کا سرمایہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ نیکی اور بھلائی کو مستقل طور پر اختیار کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جوش میں آ کر ایک دفعہ نیکی کرنے والے کبھی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مستقل مزاجی سے اپنی نیکی پر، چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو، قائم رہتا ہے۔ دنیا کی مشکل۔ ہم میں سے ہر شخص مشکلات سے گھبراتا ہے اور آسانی پسند کرتا ہے، لیکن مشکلات اس دنیا کی تخلیقی اسکیم کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس امتحانی پرچے کے حصے ہیں، ایک نعمتیں اور دوسری مشکلات۔ چنانچہ مشکلات سے مفر ممکن نہیں۔ تاہم اس حقیقت کے باوجود کہ دنیا میں مشکلات اور مسائل ناگزیر ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ مشکلات آسان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم پر یقین رکھنا ہے۔ مشکلات میں یہ یقین انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل کی ایک وجہ اور حکمت ہے۔ یہ حکمت ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، مگر چونکہ ہم کو علم نہیں ہوتا تو ہم مشکل سے گھبرا جاتے ہیں۔ اس کو دو مثالوں سے سمجھیں۔ پہلی مثال اس نوبیاحتہ لڑکی کی ہے جس کی شادی پر کچھ عرصہ گزر جائے اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو۔ ایسی لڑکی کے ہاں جب اولاد کی تمہید بنتی ہے تو اس کی ساری علامات بیماری کی ہوتی ہیں، مگر جیسے ہی اصل حقیقت کی خبر ہوتی ہے، وہ لڑکی اور اس کے متعلقین پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے میں عملی طور پر حاملہ کی کیفیت ایک بیمار مریض سے مختلف نہیں ہوتی، مگر متوقع اولاد کی خوشی اور ان کیفیات کے عارضی ہونے کی بنا پر وہ بخوشی اس مشکل صورتحال کو برداشت کرتی ہے۔ یہی معاملہ مشکلات اور ناگوار حالات کا ہے۔ دنیا کی ہر مشکل عنقریب آخرت کی بہت بڑی آسانی میں بدلنے والی ہے، مگر ہم صورتحال کو اس پہلو سے نہیں دیکھتے۔ ہم نہیں سوچتے کہ مشکل کا ہر لمحہ حشر اور آخرت کی کسی نہ کسی سختی کو ہم سے دور کر رہا ہے اور جنت کی کسی نہ کسی نعمت کو بڑھا رہا ہے۔ مگر جیسے ہی ہمیں اس حقیقت کا یقین ہو جائے گا، ہم ایک حاملہ لڑکی کی طرح مشکل کو بھی بخوشی برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ ہم مسائل اور پریشانیوں کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، مگر اسے اپنے ذہنی سکون کو منتشر کرنے کا سبب نہیں بنائیں گے۔ جو ہو سکے گا ہم کریں گے اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا جو معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا وہ اس ہستی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بہت کریم اور رحیم ہے۔ مشکلات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ زندگی کی اکثر مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن میں آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، مگر عام طور پر ہم نہیں جانتے کہ یہ مشکل دراصل کتنی بڑی مشکل سے ہمیں بچا رہی ہے۔ اس کی مثال اس بچے کی ہے جسے ویکسینیشن کا ٹیکہ یا بیماری میں دوا کا کڑوا گھونٹ جب دیا جاتا ہے تو وہ چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، مگر ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ اور سوئی کی چبھن در حقیقت موت، معذوری اور مرض کی تکلیف سے بچانے اور جسم کی راحت کے لیے ناگزیر ہے۔ یہی معاملہ زندگی کے بہت سے مسائل کا ہوتا ہے۔ ان مسائل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی کے بہت سے بڑے اور تباہ کن مسائل و مشکلات سے بچا لیتے ہیں، مگر ہم چونکہ ان زیادہ بڑے مسائل سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے مشکلات پر نالاں رہتے ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ بعض اوقات وہ ہماری یا دوسروں کی زندگی میں ایسے واقعات دکھا دیتے ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے تھے وہ بری تھی، اور جس مشکل سے ہم بہت پریشان تھے وہ دراصل بہت بڑی خیر تھی۔ اس حکمت کو جان لینے کے بعد باقی معاملات میں ہمیں اپنی سوچ کو درست کر لینا چاہیے۔ جس شخص نے یہ انداز فکر اختیار کر لیا، اس کے لیے دنیا کی مشکل کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکلات کبھی اس کو زیر نہیں کر پاتی، اس کا حوصلہ نہیں توڑتی۔ یہی سوچ وہ مثبت سوچ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔
سطحی سوچ۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں سطحی سوچ رکھنے والے لوگ تو بہت ہیں، مگر مشاہدات سے گزر کر حقائق تک پہنچنے والے، الفاظ سے گزر کر معنی تک پہنچنے والے لوگ کم ہی رہ گئے ہیں۔ جو لوگ کسی وجہ سے ذرا ٹھہر کر واقعات کا جائزہ لیتے اور معاملات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اکثر تعصب کی اینک پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا کبھی تجربہ کرنا ہو تو کسی سنجیدہ موضوع پر معاشرے کے کسی فرد سے بات کر لیجئے۔ اول تو یہ اس کی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے اسے اس سنجیدہ بات سے دلچسپی ہوگی تو اگلے لمحے پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک ایسی گفتگو کا آغاز کیا ہے جس میں دوسرا آدمی صرف بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے، سننے میں نہیں، سنانے میں مہارت رکھتا ہے، سمجھنے میں نہیں۔ وہ اپنی انتہائی سطحی معلومات اور سرسری نگاہ کے ساتھ اپنا نقطہ نظر آپ پر ٹھونسنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ بولنا اور یہ سنانا اگر علم و تجزیے پر مبنی ہو تو سر آنکھوں پر، مگر اکثر یہ بولنا محض عادتاً ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی اس بات پر تبصرہ کرے گا جو آپ نے نہیں کی، اس نقطہ نظر پر تنقید کرے گا جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کے سوال کا وہ جواب دے گا جس کا زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہ ہوگا۔ معاشرے میں اس رویے کے فروغ کا ایک اہم سبب اچھی کتابوں کے مطالعے کی کمی ہے۔ مطالعہ انسان کو تحمل کے ساتھ دوسروں کا نقطہ نظر پڑھنے اور سمجھنے کی تربیت دیتا ہے۔ وہ اس میں برداشت اور تحمل کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اس کی نظر میں وسعت، خیالات میں گہرائی اور تجزیے میں معروضیت پیدا کرتا ہے۔ مطالعہ نہ ہو تو اچھی تربیت یہ کمی پوری کر سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ کچھ لوگ خود کو قوم کی تربیت کے لیے وقف کر دیں۔ وہ لوگوں کو تہذیب، اخلاق اور صبر کی تعلیم دیں۔ سطحیت، تعصب، خود پسندی اور مفاد پرستی جیسی خرابیوں پر متنبہ کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے معاشرے میں خیر و شر، جھوٹ و سچ، پروپیگنڈا اور حقیقت میں فرق کا شعور پیدا ہوگا۔